انسان کی فطری ایک جبلت ہے اس کی کہ اس میں فوائد کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ وہ کون سا کام اختیار کیا جائے، یا اگر دو چار آپشن سامنے ہیں تو کون سی چیز ایسی اختیار کی جائے جس میں فائدہ ہو۔ مفتی صاحب، اگر دین کے حوالے سے یہ سامنے رکھا جائے تو کیا دین کو اختیار کرنے کے بعد دنیاوی اور اخروی فوائد جو ہیں، میں چاہتا ہوں اگر وہ واضح ہو جائیں تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات جو ہیں اس کا جواب آ جائے گا۔ جی ہاں، دیکھیں اگر دنیاوی فائدے دیکھیں تو اس میں اگر اولاد کی دینی لحاظ سے اچھی تربیت کی جائے تو ان کی طرف سے غموں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اولاد فرما برداری کرتی ہے۔ جب ماں باپ اس اسٹیج پر آتے ہیں جب محتاج ہو کر بچوں کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ دین ہی ہے جو بچوں کو کہتا ہے ماں باپ کی تعظیم کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کے سامنے اف بھی مت کہو، کوئی ایسی چیز نہ کرو کہ باعث اذیت ہو۔ ان کا نان نفقہ مقرر کیا گیا، دیگر چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بچی اگر ہے تو دین ہی اس کے لیے شادی کا ایک ماحول فراہم کرتا ہے، پھر اس کے حقوق بتاتا ہے۔ ایک بچی اپنا گھر چھوڑ کر کسی گھر جاتی ہے تو ان حقوق کی اگر اس کو سامنے رکھا جائے اور ان حقوق کو پورا کیا جائے تو وہ بہت ہی اچھی پر آسائش زندگی گزار سکتی ہے، چاہے دولت کی فراوانی نہ ہو، گھر میں سکون ہوگا۔ اسی طرح مرد کو اسی شادی، یہ دین ہی ہے نا ہمارا کہ وہ ایک عورت کو بتاتا ہے کہ تمہارے شوہر کا تم پر بہت زیادہ حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں، تو پھر وہ شوہر اس سے فائدہ حاصل کرتا، سب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوست سے اس دینی حوالے سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یہ دین ہی ہے جو ایک کاروباری کو سکھاتا ہے کہ اگر تم نے جھوٹ بول کے کاروبار کیا یا بددیانتی کی تو آخرت میں حساب ہوگا۔ پھر جب اس دیانت کو اختیار کرتا ہے اور بالکل پراپر امانت کا لحاظ رکھ کے کرتا ہے، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کو دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک حاکم اسلام ہے وہ اگر دین کو نافذ کر دیتا ہے، پوری ریاست میں امن ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال اپنے دور حکومت میں ایک ایسا ماحول فراہم کیا کہ آج برطانیہ کے لاء کو عمر لاء کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بے مثال 10 سال تک حکومت قائم فرمائی۔ تو یہ دین ہی تھا نا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کی تعلیمات، دین کی فکر، آخرت کی گرفت کا احساس، اس چیز نے دیکھیں کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ، اگر ہم گنتے چلے جائیں، ایک اچھا ٹیچر ہے وہ دین اختیار کر لے، بچے اچھے تربیت یافتہ بنیں گے۔ وہی کل بچے مختلف پوسٹ پر جب آئیں گے، پولیٹکس میں آتے ہیں، جیسے اچھا سیاست دان ہو، دیانتدار، ہر شعبے میں اچھے لوگ ہیں، سیاست دانوں میں، پولیس میں۔ حالانکہ ہمارا پولیس کا تصور آتی ہے ایک نیگیٹو سا تصور آتا ہے، لیکن اتنے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اس فیلڈ میں بہت اچھے لوگ ہیں۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر ہے، خدا ترسی ہے اس کے اندر، اس کو کتنا فائدہ ہے۔ تو یہ دنیاوی فائدے ہم ہر شعبے میں دیکھتے چلے جائیں۔ جب ایک انسان ہو دین سے خالی ہو تو نقصانات بہت ہیں، لیکن جب دین آ جائے اور اس پر صحیح طریقے سے انسان عمل کرے تو پھر فائدے ہیں۔ اور پھر اس کا اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے، ایک اچھی موت ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی انشاءاللہ، تا حد نگاہ وسیع کر دی جائے گی، اسے VIP پروٹوکول ملے گا کہ فرشتے اس کو عرش الہی تک اس کی روح کو لے کے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی۔ میدان محشر میں عزت ہے، احترام ہے، عرش کا سایہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، شفاعت ہے، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ہے، سرکار کے دست اقدس سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پینے کو ملیں گے، اور پھر جنت کے اندر دائمی نعمت ہے۔ تو دین ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے اندر بھی اگر ہم اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں یا اس کو اپنے گھر کے دروازے کھول دیں دین کے لیے، ہم نے کیا ہے بند کیے ہوئے ہیں، ایک تھوڑی سی جھری، بس دین آیا تھوڑا سا بند، بس۔ اگر قناعت پسندی کہیں دیکھنی ہو نا تو دین کے معاملات، تو دین کے معاملے میں نظر آئے گی۔ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تھا، دین کو کھول دیں، دین کو آنے دیں، دیکھیں دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب داڑھی رکھ لی تو پھر لڑکی کون دے گا؟ تو میں کہتا ہوں سارے دنیا کے داڑھی والے لڑکیوں کی تلاش میں گھوم رہے پھر رہے ہیں، ان کی اولادیں نہیں، ان کی شادی ہی نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی یہ وسوسے دور کریں، آپ دین کی طرف آئیں تو صحیح۔ اور میں ایک جملہ اکثر ہی عرض کرتا ہوں، بس اس پہ بات ختم کروں گا کہ دنیاوی معاملے میں افواہ بھی پاس آ جائے نا، انسان عمل کرے گا، عمل کر لیتا۔ گھوڑے کی نال دروازے پہ لگا دو، حضرت جو موجودہ صورتحال ہے، گھوڑے کی نال دروازے پہ لگا دو، لکشمی آ جائے گی گھر کے اندر، وہ لگا دیں گے فوراً۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے رزق حلال کماؤ، برکت ہوگی، دین پر چلیں، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے دور کرے گا، ان پر عمل نہیں کریں گے، صحیح فرمایا۔ ان میں کوئی اور دوسرا فوراً کان میں کہے گا بھائی آج کل حلال سے گزارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے حلال کے حرام کے راستے پریکٹیکل تو کر کے دیکھیں۔ یہ میری جو بات سن رہے ہیں نا، ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اس کا پریکٹیکل ہی کر کے نہیں دیکھا، کر کے تو دیکھیں، زندگی پہ نافذ تو کر کے دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے کیسے فائدے قدموں تک پہنچاتا ہے یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بہت اچھی بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے کہ دین پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس کے فوائد
ظاہر ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو، چونکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر شعبے میں اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن ان لوگوں پر دین کے احکامات کے اثرات ضرور آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ صوم و صلات کے پابند ہوں گے، دین کے معاملات کو سمجھتے ہوں گے، تو جس شعبے میں بھی ہیں دین کی روشنی جو ہے ان کی کردار میں، ان کے معاملات میں، معمولات میں ضرور نظر آئے گی۔ اس کے دین کے دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں، اس کے اٹیچمنٹ کے، اور اخروی فوائد بھی، جس طرح مفتی صاحب نے فرمائے۔